الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومرشدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضاه عدد ما تحب وترضاه بعدد كل ذرة ألف مرة. محترم سامعین مکرم، اللہ رب العزت کا بڑا فضل احسان ہوا کہ اللہ نے دنیا کی مصروفیات سے نکالا
اور اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ پاک مجھے حق بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ نے پہلے لوگوں کی مثالیں بیان کی، پہلی امتوں کی جب مثالیں آئیں تو ان کے عیوب کو بھی ظاہر کیا گیا کہ ان کے اندر یہ عیب تھے۔ کچھ آئے جنہوں نے ناپ تول میں کمی کی، کچھ آئے جو زانی تھے، کچھ آئے جو اللہ سے ٹکر لینے والے تھے۔ اب یہ پہلی امتوں کا اللہ تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اسی طرح اس امت کے متعلق جو اس امت کے میں شروع میں آئے اور سارا سب کچھ جو کچھ تھا، جان اور مال سب اللہ کے نام پر لگایا، تو اللہ نے ان کا تذکرہ بھی قرآن میں فرمایا۔ اور ایک بات واضح کر دی کہ اسلام کی آبیاری، اسلام کو عزت، اسلام کو ترقی جو ملی ہے، اس کے پیچھے شہادتوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے، قربانیوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے کہ اللہ کے نام پر قربان ہوتے گئے تو اللہ نے اسلام کو بلند کر دیا، کہ جب انہوں نے اپنی جان تک کے نذرانے پیش کر دیے کہ یہ دین سر بلند ہو جائے، جان جاتی ہے تو چلی جائے، اللہ کا کلمہ دنیا میں سب سے اوپر رہے گا، ہم رہیں یا نہ رہیں، جب یہ ان کی کیفیات تھی اور اسی پر ان کا عمل تھا تو اللہ نے پوری دنیا میں اسلام کو غالب فرمایا۔ ابتدا میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے دعوت دی، چند لوگ، پھر بڑھتے گئے، آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، لیکن صحابہ نے حضور علیہ السلام کے مشن کو، حضور علیہ السلام کی دعوت کو، حضور علیہ السلام کے کام کو اپنا کام سمجھا اور اس پر تن من دھن سب نثار کر دیا۔ یعنی ان کی زندگی اس میں گزرتی تھی کہ کیسے اسلام کا جھنڈا سب سے بلند ہو جائے، کیسے اللہ کا کلمہ پوری دنیا میں عام ہو جائے۔ تو اس کے لیے جان کے نذرانے دیے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اور آگے چلتے جائیں، طلحہ، زبیر، سعد بن وقاص رضی اللہ عنہم، ان سب نے اپنی جانوں کے نذرانے اللہ کے سامنے پیش کیے۔ حضرت عمر، پچھلے جمعے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نام پر کٹ گئے اور قربانی دی گئی۔ اور اسی طرح 1 محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس دنیا سے اپنی جان کو اللہ کے سپرد کر کے چلے گئے، اپنی جان کو نثار کر دیا اللہ کے نام پر، اور دین کو آبیاری دے کر چلے گئے، پانی دے کر چلے گئے، اپنا لہو اس کی جڑوں میں ڈال کر چلے گئے، اور امت کو سبق اور درس دیا کہ اللہ کے نام پر یوں قربان ہوا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کون تھے؟ یہ مراد نبی تھے، جنہیں اللہ کے نبی نے خود مانگا۔ ایک دعا تو یہ ہے جو عموماً بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے دعا مانگی، یا اللہ 2 عمروں میں سے ایک دے دے، ایک عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ایک عمر بن حشام، ابو جہل، فرمایا ان دونوں میں سے ایک دے دی۔ اور دوسری دعا جو روایات میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے دعا کی اللہ سے، یا اللہ مجھے عمر بن خطاب دے دیجیے، اللہ سے مانگا۔ یہ باقی صحابہ مرید نبی، یہ مرید نبی بھی تھے، مراد نبی بھی تھے۔ اللہ کے نبی نے مانگا اور آپ نے دعا کی کہ یا اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو سربلند کیجیے، اور اللہ نے کر کے دکھایا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں اللہ کے نبی کے 2 بڑے دشمن، کیسر و کسرا، یہ اس وقت کی سپر طاقتیں تھیں، بڑے طاقتور لوگ تھے کہ ان کا نام لینا، ان کے مقابل میں آنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قیصر بھی فتح ہوا، کسرا بھی مرا، اور یہ سارے علاقے ایران تک فتح ہوا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے امتیاز بخشا تھا
کہ یہ، اور خود حضور علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر رضی اللہ عنہ، کہ اگر کوئی نبی نے آنا ہوتا، یعنی میں خاتم النبیین ہوں، نبی آئے گا نہیں، اگر اللہ نے بھیجنا ہوتا تو عمر کی شکل میں بھیجتے، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہوتے جن کو اللہ نبی بنا کر بھیجا۔ تو اتنی صفات اللہ نے عطا کی تھی، تو یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا۔ ایک دفعہ ایک یہودی کا مقدمہ لایا گیا، اللہ کے نبی تشریف فرمائے، تو یہودی کہنے لگا میں نہیں مانتا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور تلوار نکال لی، اور قریب تھا کہ گردن اتار دیتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ عمر، فوراً بیٹھ گئے۔ اب اس میں سے دو سبق ہمارے سامنے آ گئے۔ صحابہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، سبق ہے، ہمیں زندگی سکھانے کے لیے کافی ہے۔ اب دو سبق سامنے آئے۔ پہلا سبق کیا ہے کہ حضور کی شان میں گستاخی قابل برداشت نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے، اگر کوئی کرے گا تو اس کا مقابلہ زور بازو سے کیا جائے۔ اور دوسرا کہ جہاں پر اللہ کے نبی کا حکم آ گیا، حالانکہ جذبہ تھا اور جوش تھا، فوراً تھم گئے۔ اور یہی اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے جذبات کو الگ رکھو، اپنی سوچ اور نظریے کو الگ رکھو، پہلے دین کو رکھو۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا، وہاں کسی بڑے کی رائے چل نہیں سکتی، کسی طاقتور کی وہاں عیاری چل نہیں سکتی، کہ اللہ کا حکم آ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اللہ نے ایک خاص شرف بخشا تھا، یہ منصف تھے، انصاف پسند تھے، انصاف کو پسند کرتے، اور اسی پر زندگی گزاری۔ جب خلیفہ بنائے گئے، منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور کہا لوگوں سے مخاطب ہو کے، بہت بڑا مجمع ہے مدینہ میں، کہنے لگے کہ سن لو، اگر عمر، دیکھیں کتنے بڑے درجے میں بھی بڑے ہیں، مرتبے میں بھی بڑے ہیں، اور اختیار میں بھی اب بڑے ہو گئے، یعنی خلیفہ ہے، وقت کے حاکم ہیں، سارے اختیارات ہیں، لیکن اس کے باوجود منبر پر کھڑے ہو کر کیا کہہ رہے ہیں کہ سن لو، اگر عمر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کرے تو تم اسے بھی پکڑ سکتے ہو، تم اسے روک سکتے ہو۔ اور پھر سوال کیا اگر عمر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف چلے گا تو تم کیا کرو گے؟ تو ایک بڑھیا پیچھے سے کھڑی ہوئی، تو وہ کہنے لگی کہ عمر ہم نیزے سے تمہارا مقابلہ کریں۔ کہ یعنی صحابہ اور صحابیات رضی اللہ عنہم کی زندگی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، انہیں وہ چاہیے تھی اور کچھ نہیں چاہیے، یعنی ان کے ہاں محبوب وہ تھا جو اللہ کے نبی کے طریقوں کو اپنانے والا تھا، ان کے نزدیک پسندیدہ شخصیت وہ تھی کہ جس کے اندر اللہ کے نبی کے طریقے نظر آتے تھے، وہ اس سے پیار کرتے تھے جو اللہ کے نبی کی زندگی سے محبت کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ مدینہ میں زلزلہ آ گیا، اب زلزلہ آیا، زمین ہلی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے علم عطا کیا تھا، حکمت عطا کی تھی۔ وہ کیسے؟ ایک دفعہ حضور علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، آپ نے فرمایا اے عمر، رات میں سویا، خواب میں مجھے ایک دودھ کا پیالہ دیا گیا جس کو میں نے نوش فرمایا، اور اس میں سے کچھ بچ گیا تھا، وہ میں نے تمہیں دے دیا۔ اب ایک بات ذہن میں رہے کہ انبیاء کے جو خواب جو ہوتا ہے وہ بھی وحی ہوتا ہے۔ انبیاء جب سوتے ہیں تو ان کی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا، تو یہ اللہ کی طرف سے وحی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے خواب بیان کر دیا، اس کی تعبیر بھی بتا دیجیے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ نے مجھے بہت زیادہ علم عطا کیا، اسی علم میں سے تھوڑا سا حصہ تمہیں بھی دیا گیا، تو اللہ نے حکمت اور علم دیا تھا، اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ اب جب زلزلہ آیا تو اس کے پیچھے انہوں نے سوچا کہ اس کی وجہ کیا ہے، کہ زلزلے کیوں آتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے
زلزلے تب آتے ہیں جب معاشرے میں ناانصافی ہو، جب بے حیائی ہوتی، یعنی جب گناہ بڑھتے ہیں تو زلزلے آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوڑا مارا زمین پر اور کہا کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا؟ تو کیوں ہلتی ہے؟ یہاں کوئی گناہ ہو رہے ہیں، عمر تیرے اوپر انصاف کر رہا ہے، اس لیے رک جا۔ اور آج تک اس وقت کا رکا، آج تک کبھی زلزلہ نہیں آیا۔ مصر سے شاہ مصر نے خط لکھا گورنر نے، عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت ہے، خلیفہ ہے وقت کے، خط آیا کہ یہاں پر عجب رسم ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دریا جو ہے ہر سال خشک ہو جاتا ہے اور اس میں ایک لڑکی کو خوبصورت کو سنوار کر اس میں ڈالتے ہیں، یعنی اس کی جان کا نذرانہ دینا پڑتا ہے، تو پھر یہ چلتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب خط ملا تو آپ نے جواب میں خط لکھا اور اس خلیفہ کے نام خط لکھا کہ یہ خط دریا کے اندر ڈال دو۔ اس پہ لکھا تھا کہ اے دریا اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، وگرنہ ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں۔ اب یہ اصل میں یہ تھا کہ اس وقت کے جو بڑے مشرکین تھے ان کا ذہن اور عقیدہ بنا ہوا تھا کہ اس کے اندر اگر یہ ڈالیں گے تو اس دریا میں ایک دیوتا بیٹھا ہوا ہے، وہ اس عورت کو کھائے گا تو اس کے مقابل اس کے بدلے میں یہ پانی کو جاری کرے۔ یہ بات ہمیں عجیب لگتی ہے، لیکن آج بھی ایسے لوگ ملیں گے کہ جنہوں نے اپنے ذہنوں میں عجیب و غریب اختراعیں بنائی ہوئی۔ مثال کے طور پر کالی بلی آگے سے راستہ کاٹ گئی تو آج کا دن اچھا نہیں گزرے۔ فلاں پیر کے نام پر نہیں دیں گے تو رزق سے برکت نکل جائے۔ فلاں درخت کو خون دو تو اس پہ زیادہ پھل آتا ہے۔ یہ ایک نظریہ آج بھی مسلمانوں میں پایا جاتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ ہمارے بنائے ہوئے خواب ہیں، ہماری بنائی ہوئی باتیں ہیں کہ جو چلی آ رہی ہیں ہم اس پہ عمل کرتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جہاں پر پھل لانا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ بھئی فلاں پر جادو ہو گیا، کالا بکرا لگے گا تو یہ جادو اترے گا، فلاں جگہ پر گوشت رکھ کے آؤ گے تو یہ جادو اترے گا۔ یہ سب بنائی ہوئی باتیں، یہ سب دکانداروں نے اپنی دکانیں چمکائی ہوئی اور حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو اس وقت بھی کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ بنایا ہوا تھا کہ اگر اس ایک جان کو اس کے سپرد کریں گے یہ تو چلے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط بھیجا، اس کے بعد وہ کبھی نہیں ہوئی۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے فضیلت بخشی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ابتدا میں بیت اللہ کے اندر عبادت نہیں کرنے دیتے تھے مشرکین کہ ہم مکہ کے اندر نہیں آنے دیں، مکہ میں ہے لیکن یہاں بیت اللہ کی حدود میں آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیں، گھروں میں چھپ کر نمازیں پڑھی جاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لائے تو عرض کیا یا رسول اللہ آؤ آج مکہ کے پاس چلتے ہیں، بیت اللہ کے پاس چلتے ہیں، وہاں نفل پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا عمر تیری قوم ہمیں نہیں پڑھنے دیتی۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ساتھ چلیں، میں قوم کو دیکھتا ہوں، کون روکے گا مجھے؟ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام گئے، وہاں نماز پڑھی، کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ قریب آ جائے۔ کہ اللہ نے ایک عزت بخشی تھی، ایک روب اور دبدبا بخشا تھا کہ یہ اب اگر ہم دیکھیں انسان میں جتنے کمالات ہیں یہ حقیقتاً اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ کہ کسی کے اندر جو صفات پائی جا رہی ہیں یہ اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے، اور اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا کر دیتا ہے۔ جب کوئی خیر کے راستے پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھولتے جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو آپ کا جب زمانہ آیا تو ایسی زندگی گزاری کہ لوگوں کے لیے بعد والوں نے، اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلافت ملی تو کہنے لگے کہ عمر رضی اللہ عنہ جب وہ آیا، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جب حضرت ابو بکر کا توشہ لایا گیا کہ کیسے زندگی گزارتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو حضرت ابو بکر مشکل میں ڈال، ایک پیالہ ایک چادر اور وہی چادر کبھی اوڑھ لیتے کبھی بچھا لیتے، یہ زندگی تھی، اور ایک اونٹنی تھی جس کا دودھ دوہتے تھے۔ تو یہی جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو آپ نے بھی یہی کہا کہ ہمیں تو مشقت میں ڈال،
یعنی ایسی عاجزانہ اور ایسی فقیرانہ مسکینوں والی زندگی گزاری کہ کوئی یہ انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ یہ وقت کا حاکم ہے، اور اس طرح کی شہنشاہ والی زندگی گزارا۔ اب ایک مثال جو حیرت زدہ کر دیتی ہے، بیت المقدس فتح ہو رہا اور مسلمانوں نے محاصرہ کیا ہے، لیکن وہ یہودی نہیں چھوڑنے کے لیے تیار۔ وہ قلعہ بنایا، بڑا مضبوط قلعہ ہے۔ انہوں نے کہا، اندر سے پیغام بھیجا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک وقت کا خلیفہ آئے گا، اس کی یہ علامتیں ہیں، آپ اپنے خلیفہ کو بلا لیں، اگر ان میں یہ علامتیں پائی گئیں تو ہم یہ قلعہ آپ کے حوالے بغیر جنگ کے کرتے۔ اب اس میں ایک علامت یہ لکھی تھی کہ جب وہ آئیں گے بیت المقدس کے پاس تو ان کا غلام اونٹ پر سوار ہوگا اور وہ اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا گیا کہ یہاں کے یہودی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں گے تو ہم چابیاں حوالے کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ سے چلے۔ اب ایسا نہیں تھا کہ دو سواریاں نہیں لے سکتے، لیکن طبیعت میں یہ تھا کہ بیت المال سے میں لوں یہ مناسب نہیں، بیت المال سے ضرورت سے زیادہ لوں یہ میری شایان شان نہیں۔ یہ اللہ کے نبی نے انہیں تعلیمات نہیں دی، فضول خرچ نہیں تھے وہ۔ تو ایک اونٹ لیا گیا، ساتھ اپنے غلام حضرت اسلم رضی اللہ عنہ کو لیا اور چل پڑے، مدینہ سے چلے۔ اور یہ ایک لمبا سفر ہے، یہ ایسا سفر نہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک شہر سے دوسری شہر میں جا رہے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہے ہیں۔ مدینہ سے چلے ہیں، فلسطین پہنچنا ہے، ساتھ غلام ہے، تو کہا باریاں طے کر لیتے ہیں کہ ایک اتنا فاصلہ میں اوپر بیٹھ کر گزاروں گا، تم مہار پکڑ کے چلنا، اور اس کے بعد تم سوار ہو جانا، میں اس اونٹ کو چلاؤں۔ چلتے چلتے جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو اب غلام کی باری تھی۔ اب غلام نے عرض کی، حضرت آپ سوار ہو جائیں، آگے لشکر ہے مسلمانوں کا، آگے وہ دشمن ہے، ان کے یہودی ہیں، وہ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ تو آپ نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ عمر نا انصافی کرے، عمر انصاف کرے گا کہ تم اوپر بیٹھو، عمر مہار پکڑ کے چلے۔ جب پہنچے ہیں تو یہودیوں نے دیکھا اور دیکھ کر فوراً چابیاں حوالے کر دی کہ ہاں یہی وہ ہیں جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ تو یہ انصاف پسندی، اسلام پسندی ان کے اندر تھی جس نے انہیں بلند کر دی، جس نے انہیں سرفراز اور سرخرو کر دیا اللہ کے سامنے۔ آج ہم ان کا نام فخر سے کیوں لیتے ہیں؟ کہ انہوں نے اپنا سب کچھ دین پر نثار کیا، اور یہ اللہ کی سنت ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے نام پر لگائے گا، اللہ اس کے مال میں، جان میں، عزت میں، اللہ ہر چیز میں اضافہ کر دے۔ لوگ ان کو بڑے فخر سے، اعزاز سے یاد کرتے، ان کے تذکرے ثواب سمجھ کے کیے جاتے کہ ہم تک یہ کس نے پہنچایا؟ یہ اللہ نے ایک سلسلہ چلایا کہ آج ہم ان کا نام لے رہے۔ اسی طرح جب ان کی اب یہ شہید کیسے کیے گئے؟ جب آخری حج کے موقع پر گئے تو ایک طرف ہو کر دعا کر رہے ہیں اللہ سے۔ اب اس وقت یہ حال تھا کہ کسی کافر کو مدینہ میں آنے کی اجازت نہ تھی۔ دعا وہاں کیا کر رہے ہیں؟ بیت اللہ پر بیٹھے ہوئے اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار مجھے شہادت کی موت عطا کیجیے۔ دوسری دعا کی کہ مدینے کے اندر میرے محبوب کے شہر میں عطا کیجیے۔ تو صحابہ میں تبصرے ہونے لگ گئے کہ مدینہ میں کیسے یہ شہید ہوں؟ جنگ پر، محاذ پر جانے کے لیے ان پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ صحابہ نے مشورہ کر کے کہا تھا کہ آپ امیر المومنین مدینہ میں رہیں، اگر آپ بھی محاذ پہ چلے جائیں گے تو یہ سارے امور کون دیکھے؟ اتنی بڑی سلطنت ہے، اس کو کون چلائے؟ تو محاذ پر تو جا نہیں رہے اور دعا اللہ سے کر رہے ہیں کہ پروردگار مجھے مدینہ کے اندر موت دے اور شہادت کی موت دے۔ اب یہ حج سے واپس آئے ہیں، چند دن گزرے، 27 ذی الحجہ ہے۔ اب آپ رضی اللہ عنہ کے پاس اس سے پہلے چند دن پہلے ایک مقدمہ لایا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ یہ
ایران کی طرف گئے تو وہاں ایک شخص کو دیکھا جو بڑا ماہر ہے، وہ کئی کاموں میں ماہر ہے، وہ بہت اچھی خطاطی کرتا ہے، یعنی نقوش بناتا ہے بہت اچھے، وہ لوہار بھی تھا، بڑھائی بھی تھا۔ جب اس کو دیکھا تو آ کر امیر المومنین سے عرض کیا، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، کہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں ایک غلام لانا چاہتا ہوں جو مدینہ میں آئے گا تو مدینہ کے دوسرے مسلمانوں کو وہ کام سکھائے گا، تو مسلمانوں کا بھلا ہو جائے۔ اس کو بہت اچھے کام آتے ہیں، 3 کام جانتا ہے، ماہر ہے اس میں، تو آپ نے اجازت دے دی۔ تو یہ ابو لولو مجوسی، یہ ایران والا، یہ آیا، ان کو لے کر آنے والے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ، غلام بن کے آیا، لیکن اس کے پیچھے جو تعلق تھا وہ ان کے ساتھ تھا جو مارے کھا کر جنہیں مسلمانوں نے ان کے علاقوں سے نکال دیا بسبب ان کے کفر کے، بسبب ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ یہ ذہن میں رہے کہ جہاد جو ہے وہ سرکشی کا نام نہیں ہے، جہاد خواہش پسندی کا نام نہیں ہے، جہاد اعلاء کلمت اللہ کو دنیا میں بلند کرنے کا نام ہے۔ یہ خواہش کے تابع نہیں چلے صحابہ کرام۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ دشمن کے سینے پر چڑھے، اس نے آگے سے تھوک دیا تو فوراً نیچے اترا، قریب تھا اسے قتل کر دیتے۔ ساتھیوں نے کہا کہ اب تو زیادہ حق تھا کہ آپ اس کو قتل کریں۔ تو فرمانے لگے جب میں اس کے سینے پر چڑھا تھا تو میرے دل میں سوائے ایمانی جذبے کے کچھ نہیں تھا کہ میں یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کروں۔ جب اس نے میرے منہ پر تھوکا ہے تو میرے ذہن میں فوراً آیا، ذاتی غصہ مجھے آ گیا کہ اس نے یہ عمل میرے ساتھ کیوں کیا۔ جب میرا ذاتی غصہ شامل ہو گیا تو میں پیچھے ہو گیا کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی کو نقصان نہیں پہنچا۔ اور یہی اسلام کی تعلیمات ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے اپنی ذات کے لیے کسی سے مت لڑو، اپنی ذات کے لیے کسی سے مت بھیڑو، لیکن جہاں اللہ اور اس کے رسول کا نام آ جائے وہاں جان کی پرواہ بھی نہ کرے۔ تو یہی کام ہوا کہ جب دشمنوں نے اسلام کو، وہ درخت جو آپ علیہ السلام نے اسلام کا لگایا تھا، جب منافقین، مشرکین اور کافروں نے اس کو کاٹنے کی کوشش کی تو اس کی حفاظت میں پھر صحابہ کھڑے ہو، پھر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے کہ جان چلی جائے، لیکن اس درخت کو، اس پودے کو جس کو آقا علیہ السلام نے لگایا ہے، جس کا نام اسلام ہے، ہم اسے نہیں کاٹتے ہیں، ہم اس میں کمی نہیں آنے دیں، کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس میں کمی لائے، کسی کو اجازت نہیں دیں گے وہ اس کی حدود میں داخل۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خوب اسلام پھیلا تو یہ منافقین ایک طرف بیٹھ کر سازشیں کرتے، تو ابو لولو مجوسی بھی انہی کی طرف سے اس سے ہدایات ملتی۔ اب یہ مدینہ میں آیا تو مدینہ کے اندر ایک دفعہ، اب امیر المومنین کے پاس جانے کی اجازت نہیں تھی، ایک دفعہ اس نے بہانہ بنایا۔ اب خدام کے متعلق یہ حکم تھا اور اس وقت یہ نافذ تھا کہ جتنے غلام ہیں جو کمائیں گے اس میں سے 2% اپنے مالک کو دیں۔ تو اس ابو لولو کے ساتھ طے تھا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا کہ اگر 10 درہم کماؤ گے تو 2 درہم مجھے دینے پڑے، اور یہ بہت معمولی سا تھا اور یہ کام بھی 3 کرتا تھا، تو 3 کام کا ماہر تو اس کے 6 درہم بنتے تھے، لیکن وہ 2 لیتے تھے۔ اس کے باوجود یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، صحابہ نے روکا، کہنے لگے کہ میں نے اپنا مقدمہ پیش کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور شکایت کرنے لگا کہ مجھے جو آپ کے صحابی ہیں، ساتھی ہیں، مجھ پہ ظلم کرتے، مجھ سے 2 روپے لے لیتے، 2 درہم لے لیتے۔ تو آپ نے پوچھا کہ کام کیا کرتے ہو؟ اس نے 2-3 کام بتا دیے کہ یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ کے بنتے تو زیادہ ہیں لیکن اس کے باوجود وہ آپ سے تھوڑے لے رہے ہیں، تو آپ اسی میں گزارا کرو ان کے ساتھ۔ اب یہ وہاں سے چلا آیا۔ اب اس کا اصل مقصد تھا کہ وہاں جا کر دیکھوں کہ امیر المومنین کس حالت میں ہے، وہاں تک پہنچنا میرے لیے آسان ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں ایک وہیں بیٹھے ہوئے خیال آیا کہ میں کیوں نہ اس سے کوئی کام لے لوں، یعنی یہ جو کہہ رہا ہے میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو رحم دلی دل میں آئی کہ میں ان سے کام لیتا ہوں، اس کے پیسے دے دوں۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو کہا کہ اس زمانے میں ایک خاص پنکھا بنایا جاتا تھا
جو ہلکی ہوا چلتی تو وہ تیز چلتا تھا اس سے، جس کی وجہ سے سامنے بیٹھنے والے کو تیز ہوا لگتی. تو اس سے کہا کہ وہ پنکھا بنا دو مجھے. تو یہ کہنے لگا کہ میں ایسا پنکھا بنا کے دوں گا کہ مشرق مغرب والے یاد کریں. تو صحابہ ساتھ تھے. تو عرض کی امیر المومنین آپ کو پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ ہاں، اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی. اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے کہ ایسا پنکھا بناؤں گا سب یاد کریں. تو انہوں نے کہا کہ گرفتار کر لیجیے. فرمایا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس نے ابھی جرم نہیں کیا اور عمر کی شیان شان نہیں ہے کہ وہ اسے پکڑے، بغیر جرم کے کسی کو پکڑ. اور پھر یہی ہوا کہ اس نے ایک خنجر لیا جو 2 دھاری تھا، یعنی دونوں طرف سے اس ہاتھ میں پکڑو تو دائیں طرف سے بھی بائیں طرف سے بھی وہ خنجر تھا، دونوں طرف سے تھا. تو یہ لے کر اس کو زہر آلود کر کے امیر المومنین جب صبح فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے تو یہ اس سے پہلے محراب میں چھپ کر بیٹھ گیا. جب نماز پڑھانی شروع کی یہ باہر نکلا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیٹ کے اندر اس نے وہ خنجر مارا.